20 سینچری کا سب سے مشہور سائنسٹسٹ البرٹ آئنسٹائن۔ ان کی تھیوریز نے سائنس کا چہرہ بدل دیا۔ ریلیٹیوٹی کی تھیوری نے وقت اور اسپیس کو نئے انداز میں سمجھایا۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے، آئنسٹائن الگ کیوں تھے؟ کیا ان کا دماغ عام انسانوں سے ڈیفرنٹ تھا؟ کیسے سائنسٹسٹ نے اس کی ریسرچ کی اور کیا رزلٹ ملا؟ آئنسٹائن کی ڈیتھ 18 اپریل 1955 کو ہوئی تھی۔ آٹوپسی کے دوران پیتھولوجسٹ ڈاکٹر تھامس ہاروی نے ان کا برین نکال لیا۔ یہ فیصلہ کنٹروورشیل تھا کیونکہ ان کی فیملی کو فوراً پتہ نہیں تھا۔ ہاروی نے برین کو اسمال پیسز میں کٹ کر کے پریزرو کر لیا۔ شروع میں ان کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئنسٹائن کی برین کو اسٹڈی کرنا ہی ان کی زندگی کا مشن ہوگا۔ برین کو چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ کیا گیا، مائکرو سلائڈ بنائے گئے اور الگ الگ سائنسٹسٹ کو بھیجے گئے۔ ڈیکیڈ تک برین سیکرٹ باکسز اور جار میں امریکہ کا ڈفرینٹ لیبس میں گھومتا رہا۔ یہ ایک مسٹری بن گیا ہے۔ آئنسٹائن کا برین لیفٹ اور رائٹ ہیموسفیئر کو کنیکٹ کرنے والا حصہ عام لوگوں سے زیادہ تھک تھا۔ آئنسٹائن کے پیریٹل لوبس، جو میتھمیٹیکل اور اسپیشل تھنکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان یوزولی بڑے تھے۔ اسی وجہ سے وہ امیجنیشن اور ابسٹریکٹ کانسیپٹ میں بہت اسٹرانگ تھے۔ عام برین میں جو ڈیپ وشے ہوتا ہے، آئنسٹائن کے برین میں وہ پارشیلی ایبسنٹ تھا، مطلب ان کے نیورون اور نیٹ ورک زیادہ انٹر کنیکٹڈ تھے۔ اسٹڈیز نے دکھایا کہ ان کے برین میں نیورون کی کنیکٹیوٹی اور گلیل سیل کا ریشیو ڈفرینٹ تھا۔ گلیل سیل نیورون کو انرجی دیتے، مطلب ان کا برین انرجی ایفیشینٹ اور فاسٹ پروسیسنگ والا تھا۔ آئنسٹائن کا برین سائز نارمل تھا، نہ زیادہ بڑا نہ چھوٹا، لیکن اسٹرکچر اور کنیکشن الگ تھے۔ یہ پروف ہے کہ انٹیلیجنس برین کے سائز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ اس کی آرگنائزیشن پر ہوتی ہے۔ کچھ سائنسٹسٹ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کا برین الگ تھا، اسی لیے وہ جینیس تھے، لیکن دوسری سائڈ پر ڈیبیٹ ہے کہ انوائرمنٹ، ایجوکیشن اور کنٹینیوس تھنکنگ نے بھی ان کو اسپیشل بنایا۔ برین کی یونیکنیس ایک فیکٹر تھا، لیکن آئنسٹائن کی پرسنالٹی، ان کا فوکس اور ان کا پیشن بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ 1950 سے 1990 تک چھوٹی چھوٹی ریسرچ ہوتی رہی۔ 1990 میں ایک اسٹڈی گروپ نے پبلش کیا کہ آئنسٹائن کے پیریٹل لوبس میں ان یوزول فیچرز ہے۔ 2012 میں پھر سے ایڈوانس امیجنگ ٹیکنیک سے کنفرم ہوا کہ ان کے برین میں کافی ریئر اسٹرکچر ڈفرینٹ تھے۔ آئنسٹائن کا برین ہمیں ایک امپورٹنٹ لیسن دیتا ہے، جینیس صرف ایک بایولوجیکل گفٹ نہیں ہوتا، یہ ہارڈ ورک، امیجنیشن اور سوچنے کا نئے طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ شاید ان کا برین ڈفرینٹ تھا، لیکن ان کی کیوریوسٹی اور کریٹیوٹی نے اس ڈفرینس کو ہسٹری بنایا۔